بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق قبیلہ مدین سے تھا۔ قبیلہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا، جو آپ علیہ السلام کی بیوی کتورہ سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاندان بنو کتورہ کہلاتا ہے۔ جس بستی میں یہ رہتے تھے اس بستی کا نام بھی قبیلہ کے نام سے مدین پڑ گیا۔ ان کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام سے کچھ مدت بعد کا ہے۔ آپ علیہ السلام کی قوم بحیرہ احمر کے کنارے ملک اردن کے قریب مدین میں آباد تھی۔ یہ قوم شرک کے علاوہ دیگر جرائم میں بھی مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مدین والوں کی اصلاح اور ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے انہی میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام کی بعثت کے بعد یہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کہلائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم کو وعظ و نصیحت کے دوران انتہائی دل نشین انداز اختیار فرماتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کا لقب خطیب الانبیاء ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 انبیاء کرام کا تعلق عرب سے ہے، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آبشاریں، نہریں، گھنے باغات اور جنگلات عطا فرمائے تھے، اسی لیے یہ قوم اصحاب الایکہ یعنی جنگل والے بھی کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں بھی برکت رکھی تھی۔ مدین کا علاقہ اس زمانے کے بین الاقوامی تجارتی شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے بہت خوشحال تھا۔ اہل مدین کو اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اہل مدین ڈاکے ڈالتے تھے، مسافروں کو ڈراتے دھمکاتے تھے۔ ایکا جو کہ ایک درخت تھا، اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا درخت تھا جس کے ارد گرد بے شمار جھاڑیاں تھیں۔ یہ لوگ ایک دوسرے کے معاملات میں بہت برے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے، چیزوں کو تولتے وقت ان میں ڈنڈی مارتے تھے، لیتے وقت زیادہ لیتے اور دیتے وقت کمی کر دیتے تھے، لوگوں کو ناقص چیزیں فروخت کرتے اور پیسے عمدہ چیزوں کے لیے لیتے تھے۔ اللہ عز و جل نے اہل مدین کی اصلاح کے لیے انہی میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اللہ عز و جل وحدہ لا شریک لہ کی جانب بلایا اور ان کی اصلاح احوال کی دعوت دی۔ قوم کے کچھ لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا اور ایمان سے سرفراز ہوئے، لیکن ان میں سے بیشتر اپنے کفر پر ڈٹے رہے، جس کی وجہ سے اللہ عز و جل کا شدید عذاب ان پر نازل ہوا، جیسا کہ اللہ عز و جل سورہ الاعراف آیت نمبر 85 میں فرماتے ہیں، اور بھیجا مدین کی جانب ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو، کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے رب کی روشن دلیل آئی ہے۔ دلیل سے مراد وہ معجزات ہیں جو اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کی ان نافرمانیوں پر شدید غم تھا۔ انہوں نے قوم کو بہت سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک اور نافرمانی سے بچو، میری اطاعت کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، زمین میں فساد نہ کرو اور لوگوں کا مال نہ لوٹو۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ کا شکر ادا کرنے اور استغفار کرنے کی نصیحت بھی فرمائی۔ گویا حضرت شعیب علیہ السلام نے ہر طرح سے ان کی خیر خواہی کی، انہیں اللہ عز و جل کی طرف سے حاصل ہونے والی برکت اور خیر یاد دلائی اور تمام برائیوں سے روکا۔ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ تم بہت سمجھدار ہو، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ کیا ہم اپنے مالوں میں سے اپنی مرضی بھی نہ چلائیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔
آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے تم پر ہولناک عذاب آ جائے۔ یاد رکھو تم سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سمود اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے قوم نے آپ علیہ السلام کو رجم کرنے اور بستی سے نکال دینے کی دھمکیاں دی۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اگر ہمیں تمہارے خاندان کا خیال نہ ہوتا تو ہم تم کو ہلاک کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ سے زیادہ غلبے اور عزت والا ہے اور تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے؟ یہ بگڑی ہوئی قوم جب گناہوں سے باز نہ آئی تو اللہ عز و جل نے عذاب کو بادل کی شکل میں ان کی طرف بھیجا۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور خوشیاں منانے لگے کہ اب بارش ہوگی جس سے گرمی دور ہوگی، باغات ہرے بھرے ہو جائیں گے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بادل اللہ کی رحمت نہیں بلکہ ان کا عذاب لے کر آ رہا ہے۔ اللہ عز و جل نے ان پر کئی قسم کے عذاب نازل کیے، ان کی کئی طرح کی شکلیں اور صورتیں بنا دیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں بہت گندی حرکتیں پیدا ہو چکی تھیں، اور جب ان کی یہ حالت ہو چکی تو اللہ عز و جل نے ان پر زلزلے کا عذاب اتارا جس نے ان کی حرکتیں بند کر دیں، اور بڑی چنگار آئی جس نے ان کی آوازیں دبا دیں۔ پھر ایک سایہ اترا جس میں ان پر چنگاریاں برسنے لگی۔ یہ سب عذاب ہر سمت سے ان پر نازل ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس عذاب سے بچا لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ہلاک شدہ قوم پر یوں اظہار فرمایا کہ اے میری قوم، میں نے تم تک اللہ کا حکم پہنچا دیا تھا اور اس کے عذاب سے پہلے ہی تمہیں ڈرا دیا تھا، لیکن تم نے نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے اصحاب کا وصال مکہ مکرمہ میں ہوا، اور ان سب کی قبور بیت اللہ شریف کی مغرب سمت دارالندہ اور دارالبنی سہم کے درمیان واقع ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے قصہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں رزق حلال کمانا چاہیے اور مال حرام سے بچنا چاہیے۔ ہمیں لین دین کے معاملات میں بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ ان کے برے انجام سے عبرت حاصل کرتے ہوئے تمام معاملات اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق سر انجام دینے چاہیے۔